آج کی ویڈیو ہے صرف خواتین کے لیے، خاص طور پر وہ خواتین جو کہ ڈرائیو کرتے ہیں، چاہے وہ کار ڈرائیو کرتے ہیں یا پھر ان کے پاس اسکوٹیز ہیں۔ پاکستان میں بہت زیادہ ٹرینڈ جو ہے وہ اسکوٹیز کا آ گیا ہے۔ تو یہ ویڈیو آپ نے بڑے غور سے وہ تمام خواتین جو کہ روزمرہ کے کام کے سلسلے میں باہر جاتی ہیں اور وہ خود ڈرائیو کرتی ہیں، اور ان کے ساتھ اگر کوئی مسئلہ پیش آتا ہے، کیونکہ لڑکی ہوتی ہے جگاڑو، لڑکوں کا کام ہوتا ہے کہ ان پر کوئی بھی مصیبت آ جائے یا کوئی بھی خدا نخواستہ کوئی مسئلہ ہو جائے، کوئی ٹائر پنکچر ہو جائے، کوئی برسٹ ہو جائے، ایکسیڈنٹ ہو جائے، ان کو پتا ہے کہ ان کے پیچھے آنے والے ایک دم سے دوست یار آ جاتے ہیں۔ لڑکیاں گھبرا جاتی ہیں جب کوئی اس طرح کا واقعہ پیش آتا ہے، تو اس کے بعد انہیں سمجھ نہیں آتی کہ اس موقع پر کس کو فون کیا جائے، کون ہمیں ریسکیو کرنے کے لیے آئے، کون ہمیں بچائے۔ کیونکہ میرے ساتھ آج ایسا انسیڈنٹ ہوا ہے، تو پھر میں نے سوچا کہ کیوں نہ آپ لوگوں کو بھی، وہ تمام خواتین جو کہ بائکس لے کر، کارز لے کر سڑکوں پر نکلتی ہیں اپنے کام کے لیے، آفس جانے کے لیے، بچوں کو اسکول ڈراپ کرنے کے لیے، اور ایک دم سے ناخوشگوار کوئی واقعہ پیش آ جائے، تو پھر اس میں سمجھ نہیں آتی کہ آپ ایک دم سے کس کو فون کریں، کس کو بلائیں، کس کو مدد کے لیے بلائیں۔ یا پھر سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس فون اسیسیبل نہیں ہوتا، بیلنس نہیں ہوتا، کچھ مسئلہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ ویڈیو صرف ان خواتین کے لیے ہے۔ خدا نخواستہ اگر ان کے ساتھ کبھی ایسا ہوتا ہے، میں پہلے اپنے ساتھ آج جو میرے ساتھ ہوا، میں وہ اگر آپ لوگوں سے شیئر کروں۔ سمجھ لیں کہ جیل روڈ کے قریب جا کے ایسا ہوا کہ میں اپنی گاڑی سے اتری۔ انفارچونیٹلی ایسا کبھی میرے ساتھ نہیں ہوا، میں نے اپنی کیز جو ہیں وہ گاڑی کے اندر ہی چھوڑ دی، اور اب میں ایک دم سے پریشان ہو گئی۔ فون بھی میرے اندر تھے، میں صرف اپنے شو کے لیسز بند کرنے کے لیے نکلی، اور میں شو لیسز بند کیے اور اتنی دیر میں ڈور آٹو لاک ہو گیا۔ وہ آلریڈی میں نے اس کو لاک بٹن کو پریس کیا ہوا تھا، میں گاڑی سے نکل گئی، گاڑی آٹو لاک ہو گئی، اور اس کے بعد آئی واز ٹوٹلی بلینک کہ اب مین روڈ کے اوپر میں کس کو روک کے سب کو مدد کے لیے بلاؤں۔ فون میرے اندر ہے، میں کس کو ہیلپ کے لیے بلاؤں کہ کوئی میری ہیلپ کرے، کہ اندر میرے فون بھی اندر ہے، بیگ بھی اندر ہے، پیسے بھی اندر ہے، گاڑی کی چابیاں بھی اندر ہے، اور گاڑی آٹو لاک ہو گئی ہے۔ تو یہ ایک دم سے میں اتنا زیادہ گھبرا گئی، لیکن دیٹ واز اے بلیسنگ جو میرے ساتھ ہوئی، کہ صرف کچھ فیٹ فاصلے پر، مطلب کہ چل کے بھی 10 قدم نہیں تھے، ایک جو تھی وہ شادمان پولیس کی گاڑی جو تھی، پیرو فورس تھی، وہ ٹریفک وارڈنز کی گاڑی تھی، اور اس میں ٹریفک وارڈنز والے بیٹھے ہوئے تھے۔ میں ان کے پاس گئی، وہ آئی تھنک ان کا کوئی بریک چل رہا تھا، وہ کچھ کھانا کھا رہے تھے، تو میں نے ان کو ناک کیا۔ they were so kind to me, they were so kind to me، اور کہ ان کی مطلب میرا کبھی وارڈن سے یا پولیس والوں سے کوئی ایسا انٹریکشن نہیں رہا۔ میں نے ان کو ناک کیا، میں نے ان کو بتایا کہ ایسے میں گاڑی سے نکل آئی ہوں، اور مطلب مجھے پتا نہیں تھا کہ گاڑی آٹو لاک ہو گئی ہے، چابیاں اندر ہے، میرا بیگ بھی اندر ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کس طرح اب مطلب میری پلیز ہیلپ کر دے۔ تو انہوں نے کہا آپ کو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہ دونوں گاڑی سے خود اتر گئے، مجھے انہوں نے کہا کہ سڑک پہ آپ ایسے چلتے ہوئے پلیز کھڑے نہ ہو، آپ بیٹھے، ہم جو ہے وہ کسی لاک ماسٹر کو بلا لیتے ہیں، اور وہ آ کے آپ کی گاڑی کو چابی نکال دے گا، آپ بالکل پریشان نہ ہو۔ تو وہ جو اندر آفیسرز تھے، ایک کا نام تھا رضا اور دوسرے کا نام تھا عدنان بٹ۔ تو میں نے ان کو میں تو کہوں گی کہ سی ٹی او صاحب ایسے لوگوں کو شاباش دیں، ایسے لوگوں کو مریم نواز شاباش دے کہ کیسے انہوں نے میری مدد کی۔ میں نے پھر ان سے پوچھا کہ خدا نخواستہ اگر ایسا ہو جائے، اب لکیلی آپ لوگ یہاں پر موجود تھے، اگر آپ یہاں پر نہ ہوتے، میں نے روک کے سڑک پہ لوگوں کو کہنا تھا کہ پلیز میری ہیلپ کریں، کیونکہ ایک چلتی سڑک پہ میں کس کو کہوں، اور فون کرنے کے لیے بھی مجھے کسی کو تو کہنا پڑنا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ نیکسٹ ٹائم ایسا کبھی بھی ہو، سب لوگ اچھے نہیں ہوتے، اور ایسا نہیں ہے کہ ہر کوئی آپ کی مدد کرنے کو بھی تیار ہو۔ آپ فیمیل ہیں، میری چھوٹی بہنوں کی طرح ہے، تو آپ کو کچھ پریشانی بھی ہو سکتی تھی، اور شام ہونے والی تھی، اور آپ کے لیے ایک سڑک پہ اس طرح لوگوں کو روکنا بہت غیر مناسب تھا، اور ہر کوئی آپ کی مدد کے لیے نہیں رکتا۔ نیکسٹ ٹائم میری بہن آپ کے ساتھ کچھ بھی ایسا ہو، آپ نے 15 پہ کال کرنی ہے۔ تو میں نے کہا میرے ساتھ کوئی چوری ڈکیتی کا واقعہ تو ہوا نہیں ہے۔ کہتا آپ ہمارا 15 کے یونٹ، وہ رضا صاحب نے مجھے بتایا کہ وہ اتنا ایکٹیو ہے کہ آپ 15 پہ کال کریں گے، ہمارے ٹریفک وارڈنز والے بھی وہاں پر ہوتے ہیں، پولیس والے بھی وہاں پر ہوتے ہیں، پیرو فورس والے بھی ڈپارٹمنٹ وہیں پر ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد ڈولفن والے بھی وہیں پر ہوتے ہیں۔ جیسے ہی آپ کی کوئری آتی ہے، کوئی بھی آپ کسی کو بھی مدد کی ضرورت ہوتی ہے، تو وہ وہاں پر فوری طور پر وائرلیس کے ذریعے جو ہے وہ ان کو انفارم کر دیا جاتا ہے، اور قریبی جو بھی وہاں پر آپریٹر جو بھی ہوگا، اس کو کہا جائے گا کہ آپ جائیں اور ان کی ہیلپ کریں۔ تو نیکسٹ ٹائم آپ کے ساتھ، اور انہوں نے مجھے کہا کہ آپ جیسی کوئی اور بہنیں بھی ہوں تو ان کو بھی یہ میسج آپ نے پہنچانا ہے کہ
کہ کہیں پہ بھی آپ کو ضرورت پڑتی ہے تو آپ نے 15 پہ کال کرنا ہے. وہ بہت ایکٹیو ہے اور وہ ہمارا جو یہ نظام ہے جس میں کسی کو بھی ہیلپ چاہیے ہو تو وہ پھر وہاں پر جو ان کے پاس لاک ماسٹر تھا وہ فیروز پور روڈ سے ایک دوسرا ٹریفک والا جو بائک پہ تھا وہ ان کو بٹھا کر لایا. انہوں نے آ کے میری گاڑی کو کھولا اور اس کے بعد وہ چلے گئے. میں نے ان کو بڑا بولا کہ لیٹ می ٹریٹ یو, پلیز آپ اس طرح مجھے. انہوں نے کہا نہیں, یہ ہمارا فرض تھا اور ہم نے صرف اپنی ڈیوٹی کی ہے, کوئی ایکسٹرا آرڈنری ہم نے کام نہیں کیا ہے. اینڈ آئی واز سو امیزڈ بائی دیئر بیہیویئر. اور میں نے کہا کہ کیوں نہ باقی لڑکیوں کو بھی پتہ چلے کہ خدا نہ خواستہ اگر کہیں پہ بھی کسی لڑکی کو اس طرح ہوتا ہے کہ کوئی مسئلہ آ جاتا ہے, تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ راستے میں چلتے کسی کو بھی روک کے مدد کے لیے نہ پکاریں, کیونکہ آپ کو نہیں پتا کون اچھا ہے کون برا ہے. کوئی آپ کے ساتھ کچھ اور کر سکتا ہے, کوئی آپ کو مزید کوئی لوٹ کے لے کے جا سکتا ہے, کوئی آپ کے بالیاں اتروا کے کوئی اور کوئی ناخوشگوار واقعہ ہو جاتا ہے, آپ کو فیس کرنی پڑتی. تو آپ پلیز, کیونکہ جب آپ 15 پہ کال کرتی ہیں آپ کی کال کا ریکارڈ بھی ہوتا ہے, پھر آپ کا نمبر نوٹ ڈاؤن کیا جاتا ہے, جو وائلڈس سے جس کو ڈیوٹی پہ جو آپ کے پاس پہنچتا ہے ہمیں وہ بھی پتا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس کون بندہ اس ٹائم پہ پہنچا ہے, تو آپ کا ریکارڈ ایٹ لیسٹ ہوتا ہے. تو اس طرح آپ راستے میں روک کے کسی کو کہتی اور کوئی آپ کے ساتھ کچھ انہونی ہو جاتی تو آپ نے اور مزید ٹینشن میں آ جانا تھا. اینڈ تھینک یو سو مچ ان دونوں کا بھی, آئی ریئلی اپریشیٹ دیم. اینڈ پلس میں نے پھر ان سے مزید پوچھا کہ ٹریفک کے بہت زیادہ چلان ہو رہے ہیں, تو ظاہر ہے کوئی تقریباً آدھا پونا گھنٹہ مجھے وہاں پہ ہو گیا. تو میں نے ان سے پوچھا کہ اتنے زیادہ جو چلان ہو رہے ہیں رضا صاحب, آپ مجھے بتائیے کہ یہ کس طریقے سے, مطلب آپ کہتے ہیں کہ بہت غریب ہے عوام, یہ بات بالکل ٹھیک ہے, ہمارا دل نہیں کرتا, لیکن اب عوام جو ہے وہ سدھر رہی ہے, بہتری آ رہی ہے, لیکن ہم بالکل نہیں چاہتے کہ ہمیں کون سی خوشی ہوتی ہے جب اسپیشلی غریب لوگ, یہ موٹر سائیکل والے, آٹو والے جب ہمارے آگے رو رہے ہوتے ہیں تو ہمیں بالکل کوئی خوشی نہیں ہوتی. ہم کیا کریں. ہمیں بیسکلی انہوں نے پھر مریم نواز کی, انہوں نے بڑی سی ٹی او صاحب کی بڑی تعریف کی. انہوں نے کہا کہ جب مریم نواز نے پوچھا کہ اب مجھے ٹریفک کا نظام لاہور کا بہتر چاہیے تو کس طرح ٹھیک کر سکتے, تو ہمارے سی ٹی او صاحب نے کہا کہ آپ کو پھر رولز کو فالو کروانا پڑے گا, اسٹرکٹنس کرنی پڑے گی اور آپ کو یہ بلیم لینا پڑے گا اپنے سر پہ. تو سی ٹی او صاحب نے کہا کہ انہوں نے کہا 3 دن کے اندر, ورنہ ایسی اسمبلی جو ہے نا وہ 6 مہینے پڑی رہتی ہے فائنس کی نا, وہ کوئی ایکسیپٹ نہیں کرتا, کوئی اس پہ سائن نہیں کرتا, لیکن 3 دن کے اندر وہ اسمبلی جو ہے وہ ایکسیپٹ ہوئی ہے اور اس کے بعد جو فائنز ہیں ان کو ریوائز کیا گیا ہے, اسی وجہ سے اتنی سختی ہوئی ہے. خیر میری ان سے مزید بھی آدھا پونا گھنٹہ مزید بھی باتیں ہوئی, بٹ میں صرف ٹریفک وارڈنس کے لیے کہ بھائی وہ ایک تو ہماری جو ڈیوٹی دے رہے ہوتے ہیں بغیر کوئی پیسہ لیے, وہ ہماری مدد کر رہے ہوتے ہیں, ٹریفک ہو, پلیوشن ہو, کچھ بھی ہو, وہ کھڑے ہوتے ہیں. پلیز رسپیکٹ دیم. اور اسپیشلی وہ لڑکیاں جن کے ساتھ کوئی ایسا مسئلہ ہو جاتا ہے, پلیز آپ نے 15 پہ کال کرنی ہے اور کسی کو آپ نے مدد کے لیے نہیں بلانا.